کچھ لوگ اتنے حیا والے ہوتے ہیں، اتنے ماڈسٹ ہوتے ہیں کہ ان سے نو نہیں ہوتی، یہ حیا کی نشانی ہے۔ اسی لیے آپ کو ہی خیال کرنا چاہیے۔ آپ ایک بندے سے ایک چیز مانگیں گے وہ دے دے گا، آپ ایک بندے کو ایک خاص ٹائم پہ ملنے چلے جائیں گے وہ نو نہیں کرے گا، چاہے وہ اس کو نیند آئی ہو۔ تو یہ خیال ہمیں خود کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیا والے تھے، اسی لیے اللہ نے ڈائریکٹ سورہ حجرات میں بیڈوینس کو کہا کہ یہ جو تم ان کے گھر کے باہر جمع ہو جاتے ہو اور ان کے حجرے کے باہر جو انتظار کرتے ہو آئیں گے، پتھر بھی وہ پھینکتے تھے ڈسٹرب کرنے کے لیے، یعنی اتنے الٹریٹ تھے، تو اللہ نے ان کو اچھا خاصا ریپریمنڈ کیا کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اس کا ایک پروٹوکول ہے آنے کا اور ان سے گفتگو کرنے کا ایک پروٹوکول ہے۔ سو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہ نہیں کرتے تھے، جو صحابی ان سے کچھ مانگتا تھا وہ دے دیتے تھے۔ یہ موڈسٹی کی، حیا کی بہت بڑی نشانی ہے۔ جنرosity بھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بس دے دی۔ میں نے ایسے کئی جنرس لوگ دیکھے اپنی زندگی میں، جنرosity اتنی ہے، تنخواہ آئی چیریٹی، اچھی خاصی چیریٹی کر دی، جس نے مانگا دیتے گئے، جس نے مانگا دیتے گئے، نہ نہیں کی۔ کنسیڈریٹ، یہ حدیث ہمارے بزرگوں کو معذرت کے ساتھ جو سن رہے ہیں انشاءاللہ، Anas bin Malik reported the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Verily I might begin the prayer and I intend to prolong it, but when I hear the crying of an infant, جب میں بچے کا رونا سنتا ہوں, I will shorten the prayer as I know his crying will distress his mother." رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پہلی بات کیا ثابت ہوئی؟ خواتین پیچھے نماز پڑھتی ہیں، پہلی بات یہ ثابت ہوئی۔ دوسری بات وہ بچوں کو لاتی تھی، کبھی منع نہیں کیا بچوں کو نہ لاؤ۔ تیسری بات کہ میں شارٹن کر دیتا ہوں نماز کو، کیونکہ میں کنسیڈریٹ ہوں، مجھے احساس ہے کہ ماں کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی جب بچہ روتا ہے۔ دس از اسلام۔ اسلام کا رویہ کنسیڈریشن ہے، اسلام کا مین اسپرٹ اور ویلیوز جو ہیں وہ حسن ظن ہے، وہ ججمنٹس نہیں ہے، وہ بدگمانی نہیں ہے، اگلے کو دیکھ کے اس کو جج کر لینا، سکین کر لینا، ریڈار اپنا آن کر لینا اور اس کے بعد اس کو جو ہے فارغ کرنا منہج سے۔ یہ اسلام کا رویہ نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے رویہ اڈاپٹ ہو گیا، یہ نفرت کا منہج اور ججمنٹ کا منہج اور ناٹ بینگ کنسیڈریٹ، اور اگلے کی چھوٹی سی غلطی پکڑ لینا اور پھر اس غلطی کو ایسا رگڑنا، ایسا رگڑنا، ایسا ہائی لائٹ کرنا اور اس انتظار میں رہنا کہ یہ بندہ نیکسٹ غلطی کب کرے گا۔ یہ رسول اللہ کا منہج نہیں ہو سکتا، یہ کسی اور کا منہج پکڑ لیا آپ نے۔ اور خاندانوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں اگلا غلطی کب کرے گا، فیل کب ہوگا، اور ہمیں اس کی غلطی پتہ لگے۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز ویری کنسیڈریٹ۔ جو رسول کہہ رہے ہیں میں نماز شارٹ کر دیتا ہوں، کنسیڈریشن کی وجہ سے، آپ سوچیں اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی۔ پھر مرسی ٹو اینیملز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بڑا لمبا واقعہ ہے، اس کا میں کرکس آپ کو بتاتا ہوں کہ صحابہ نے باقاعدہ دیکھا کہ ایک کیمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں غسل خانے کے لیے جو ہے رکے اپنے آپ کو ریلیف کرنے کے لیے، تو ایک کیمل چل کے آتا ہے، اونٹ، اور عجیب و غریب آوازیں نکالتا ہے۔ اب صحابہ کے لیے وہ عجیب و غریب آواز تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر پہ ٹیپ کرتے ہیں اور اس کو تھپکی دیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو ٹپک رہے تھے۔ یہ پوری حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے۔ ہی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹڈ اٹ آن اٹس ہم پہ پیٹ کیا، اینڈ دا بیس آف اٹس ہیڈ، اس کے بیس آف دا ہیڈ پہ پیٹ کیا، انٹل اٹ کوائٹڈ ڈاؤن، اس کو چپ کرایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے اس کیمل کا آنر، اور پھر وہ آنر آیا، ایک ینگ مین، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ میرا ہے کیمل، تو اللہ کے نبی نے اس کو ڈانٹا، ڈو یو ناٹ فیئر اللہ، تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو، with regard to this camel which he has placed in your possession, it complained to me that you starve it and you put it to toil. اس نے شکایت لگائی ہے تمہاری کہ تم اسے کھانا بھی نہیں دیتے اور تم اس سے کام بھی دبا کر لیتے۔ جس مذہب میں کیملز کے رائٹس ہیں اس مذہب میں میڈز کے رائٹس نہیں ہیں، اس مذہب میں ڈرائیور کے رائٹس نہیں ہیں، اس مذہب میں جو ہے وہ آپ کے غلام کے رائٹس نہیں ہیں۔ What do you think of it؟ ہم اپنے سلیوز کے ساتھ کیا جو ہے رویہ رکھتے ہیں، ہم ان کو ریسٹ ہی نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں کہ بس ان کو اتنی تنخواہ دے رہے ہیں تو اس سے ڈبل ان سے کام لینا ہے، لیبر رائٹس یہاں کوئی ہے نہیں، فیکٹری والے دیکھ لیں کیا کر رہے ہیں۔ یہی تو باتیں دکھ دیتی ہیں کہ مسلمان کا یہ رویہ کیسے ہو گیا۔ سب سے بدترین جو آپ کہہ لیں رویہ لیبر کے ساتھ وہ ہمارا ٹھیکیدار کا رویہ آپ کبھی دیکھیں لیبر کے ساتھ،
اور پھر وہی بدتمیز رویہ لیبر میں آئے گا, وہی چیز وہ گھر جا کے کرے گا بچوں کے ساتھ. یعنی ہم نے کیا کلچر جو ہے وہ ایک سینئر کا جونیئر کے ساتھ آپ رویہ دیکھ لیں, کسی کارپوریٹ سیکٹر میں, کسی کمپنی میں کس طرح بات ہوتی ہے, کس نظر سے دیکھا جاتا ہے. تو جو نبی اینیمل رائٹس کی بات کر رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ نبی ہیومن رائٹس کے بارے میں کیا بات کریں گے؟ تو کسی اینیمل سے بھی ضرورت زیادہ کام لینا اور اس کو سٹارو کرنا اور اس کا خیال نہ رکھنا یہ گناہ ہے. واٹ اباؤٹ دا سلیوز اینڈ میڈز اینڈ آل دیز پیپل. چلڈرن کے ساتھ رویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پہ جو ہے وہ ان کے گرینڈ سن حسن اور حسین چڑھ جایا کرتے تھے, اور رسول اللہ نماز پڑھتے تھے لیکن انہیں نہیں ہٹاتے تھے اور نماز کو کیری کرتے تھے. یہ بالکل صحیح حدیث ہے, سنن النسائی کی حدیث ہے. علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا. یعنی نماز کے دوران بچوں کا ان کی کمر پہ چڑھنا یا نماز کے دوران بچوں کا ان کے ساتھ لپٹ جانا, لیکن وہ بچوں کو بالکل بھی یہ فیل نہیں کراتے تھے تم نے غلط کیا, اور نماز جاری رکھتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو بچوں کے ساتھ شفقت اور بچوں کے ساتھ نرمی. صحابہ کے کریکٹر, اب دیکھیں یہ تو ہمارے نبی کا کریکٹر ہے. واٹ اباؤٹ ہز ٹیم؟ جو صحابہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹیم تھی, ابن اون رپورٹڈ عمیر بن اسحاق ایک تابعی رحمہ اللہ, he said I have met more companions of the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam than anyone before me. I have not seen anyone more lenient in living nor less harsh than them. ایک تابعی گواہی دے رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینین سے میں ملا اور میں نے ان سے زیادہ لینینٹ انسان اور ان سے زیادہ لیس ہارش انسان میں نے نہیں دیکھا اپنی زندگی. آج ہم اکثر, ظاہر ہے کہ میں تو ایک یوتھ کو کرائٹیریا بتاتا ہوں کہ بھائی اگر تم نے دیکھنا ہے کہ کوئی ٹیچر بنانے کے قابل ہے کہ نہیں ہے تو تم اس کے اسٹوڈنٹس کو دیکھ لو. اگر تو اس کے اسٹوڈنٹس گرمپی ہیں, غصے والے ہیں, فرسٹریٹڈ ہیں, ان کا رویہ بہت برا ہے, ان کا ریڈار آن ہے ججمنٹ والا, تو پھر تم اندازہ یہاں سے لگا لو کہ ان کی تربیت کیسی ہوئی ہے. میرے لیے تو بھئی یہ کرائٹیریا, باقی اللہ نوز بیسٹ. صحابہ کا جو کردار ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عکاسی کر رہا ہے, ان کی تربیت کی عکاسی کر رہا ہے. اسی لیے ہمیں بھی جتنا ہم لینینٹ ہوں گے, جتنا ہم اپنے غصے کو قابو پانے والے ہوں گے. میں نے ایک بار ایک کوٹ پڑھا کہ if coming to Islam is making you grumpy, angry, frustrated, then you have not come to the right religion, یا then you have not come to the religion with the right spirit. پھر آپ صحیح طرح سے نہیں آئے اسلام میں. اسلام تو نرم بناتا ہے, اسلام تو لیس ججمنٹل بناتا ہے, اسلام تو جینٹل بناتا ہے, کائنڈ بناتا ہے. اسلام کا یہ رویہ کب سے ہو گیا کہ ہماری آوازیں بلند ہونے لگیں؟ اب وہی بات ہے, دلیل یہ آتی غیرت ہے دین کے لیے. یہ غیرت نہیں ہے, یہ اپنی ایگو اور اپنی انا کی تسکین ہے. یہ دین کے لیے غیرت نہیں ہوتی. دین کے لیے غیرت یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ خاموش ہو جانا جہاں بہت غصہ چڑھا ہوا, اسپیشلی جب پرسنل اٹیکس ہو رہے ہیں. یہ دین کے لیے غیرت ہوتی ہے. دعا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں بعمل بنائے اور صحیح معنوں میں عاشق رسول بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. محمد علی صاحب نے اس ویڈیو میں بالکل صحیح کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اینیملز کے رائٹس کی بھی بات کی ہے کہ ان پر اتنا ہی وزن سوار کرو جتنا وہ برداشت کر سکتے ہیں, ان کی خوراک کا خیال رکھو. تو پھر ہیومن رائٹس کے بارے میں بھی انہوں نے ظاہری سی بات ہے بہت زیادہ ایک کہ نا مکمل دین تھا ہمارا اسلام, اور مکمل دین ہے, انشاءاللہ مکمل دین رہے گا. باقی ہم مسلمان شاید تھوڑے خود غرض ہو گئے ہیں, اسی وجہ سے ہم ڈپریشن مایوسی کا شکار ہیں, کیونکہ ہمیں اپنے حقوق یاد ہیں اور ہم اپنے فرائض بھول چکے ہیں. فرائض کو ہم نبھاتے نہیں ہیں, پھر سامنے والے لوگوں کو ہم سے پرابلم ہوتی ہے اور پھر ہمیں مسئلے اتنے زندگی میں آ جاتے ہیں, لڑائی جھگڑے. تو یہ ساری باتیں ہم اپنے فرائض کو بھی دھیان میں رکھنا چاہیے. لیکن اگر فرائض کو نبھانے کے ساتھ ساتھ پھر بھی کسی سامنے والے انسان کو مسئلہ ہے آپ سے, تو پھر وہ بندہ ہی مسئلہ ہے, وہ آپ سے خوش نہیں ہو سکتا, اور ایسے لوگوں کو خوش کرنا بھی نہیں چاہیے. آپ اپنے صرف اس بات پر دھیان رکھیں کہ ہم اسلام کے مطابق صحیح چل رہے ہیں, کیونکہ جب ہمارے مسائل شروع ہوتے ہیں اور ہم ان کو سولو کرنے کی طرف جاتے ہیں تو ہماری لڑائی جھگڑے سب شروع ہو جاتے ہیں اور ہم سختی کی طرف جاتے ہیں, اور اسی سے ہماری جو نرمی ہے نا, نرمی کا جو کہا گیا ہم سے, وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اگر آپ نے نرمی کو یعنی برقرار رکھنا ہے, نرمی کا رویہ اختیار رکھنا ہے, تو ایسے لوگوں سے مت الجھیں جن کی وجہ سے آپ کو غصہ آتا ہے. آپ خود کو ان سے دور رکھیں. جیسے بیٹل آف احد کی بات کی گئی ہے اس ویڈیو میں,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، سر پہ چوٹ لگی، اتنا خون ان کا بہہ رہا تھا، لیکن صبر سے انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، بجائے دشمنوں کو بددعا کرنے کے انہوں نے بددعا کرنے کے بجائے دعا کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس صبر جمیل عطا فرمائے اور ہمیں ہمت دے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں آنے والی مشکلات کا اچھے سے مقابلہ کر سکیں، صبر اور نرمی کا مظاہرہ کر سکیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔